اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المزارعۃ زراعت کی کتاب۔ خوب، اب میں مزارعہ سے فی الحال مصدر کا ترجمہ نہیں کر رہا، باقی نہیں تو اگر اس کا مصدر والا ترجمہ کرنا ہو تو یہ باب مفعلہ سے ہے، یعنی ایک دوسرے کو زراعت کرانا۔ خوب، لغت کے اعتبار سے تو یہ مصدر ہے باب مفعلہ کا، اور اس کا مادہ ہے زرع۔ خوب، پس مفعلہ تو تقاضا کرتا ہے کہ یہ دو بندوں کے بیچ میں واقع ہو، تو کہتے ہیں یہاں دو ہی بندے ہوتے ہیں، ایک صاحب الارض اور دوسرا زارع، جس کو تقریباً ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمیندار اور کسان۔ خوب، تو یہ دو بندے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مزارعہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں زمیندار تو زراعت کا کام نہیں کرتا، بھائی زمیندار اپنی زمین حوالے کرتا ہے، سامنے والا کام کرتا ہے، تو گویا کہ اس زراعت کے اسباب میں سے ایک سبب زمیندار بھی ہے۔ خوب، تو یہ مزارعہ کی لفظی وضاحت ہو گئی، اور مزارعہ کی اصطلاح میں یا فقہی لحاظ سے یہ مقصد ہے کہ یہ ایک خاص معاملہ ہے جو زمین پر کیا جاتا ہے، اور جو زمین میں کام کرتا ہے اس کو معین حصہ دیا جاتا ہے۔ معین بعین معنی کہ حصہ، چوتھا حصہ آمدنی کا ہوگا، زراعت کا آدھا ہوگا، لیکن وہ منوں میں معین نہیں کر سکتے کہ 5 من ہم دیں گے یا 10 من دیں گے، بلکہ جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا یہ اتنا حصہ آپ کو دے دیں گے۔ تو مزارعہ عقود میں سے ہے، بالکل عقود میں سے ہے۔ عقود لازمہ میں سے ہے یا عقود جائزہ میں سے؟ عقود لازمہ میں سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ مالک زمین نہ کسان معاملے کو نہیں توڑ سکتے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے کوئی مدت معین کی ہو تو مدت ختم ہونے کے بعد تو ختم ہو جائے گا عقد ہی، یا یہ کہ تقایل یا اکالہ، یعنی باہمی رضامندی کے ساتھ بھی ختم کرنا چاہیں تو وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ ختم نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہ معاملہ اور عقود لازمہ میں سے ہو گیا تو پھر اس کا ایجاب اور قبول بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ شریعت سے ہم پوچھیں گے۔ تو عقد لازم کے ایجاب اور قبول میں شرط ہے عربی میں ہونا چاہیے، صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے، اور ایک طرف ایجاب کرے گا دوسرا طرف قبول۔ تو جو زمیندار ہے وہ ایجاب کرے گا، اور کسان صاحب جس کو زارع کہیں گے وہ قبول کرے گا۔ البتہ قبول میں قبول عملی ٹھیک ہے یا قبول قولی، وہ انشاءاللہ مزید ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ تو میرے خیال میں زیادہ خلاصہ نہیں بتاؤں، ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ کتاب المزارعۃ، یہاں بھی وہی ہاذا کو تقدیر میں رکھنا ہوگا، اور کتاب المزارعہ اس کی خبر ہوگی۔ وہی لغتاً، فرماتے ہیں کہ یہ لغت کے اعتبار سے مفاعلۃ من الزرع، یہ باب مفاعلہ میں سے ہے اور اس کا مادہ زرع ہے۔ وہی تقتضی وقوعہ منہما، یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ واقع ہو ان دو بندوں کے بیچ میں، خوب معاً ساتھ ساتھ میں۔ وہی معاملۃ، خوب وہی، اب ہی یہاں پر آیا لیکن آگے اس کے بیچ میں کچھ اور لفظ بھی پڑھیں گے۔ لیکنھا فی الشرع، لیکن شریعت میں صارت، یہ ہو گیا ہے معاملتون، اب جناب معاملہ کس پر؟ علی الارض، زمین پر، بحصۃ من حاصلھا، کہ اس زمین سے جو حاصل ہوگا اس کا کچھ حصہ ہم دیں گے، کس کو؟ زارع کو۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں الی اجل معلوم، اس کی مدت بھی جو ہے کہ معلوم ہونی چاہیے۔ وَنَسَبَ کہیں یا نُسِبَ الْفِعْلُ إِلَيْهِمَا، اور نسبت دی گئی ہے اس زراعت والے فعل کی الیہما، مالک ارض اور زارع کی طرف۔
بفعل احدہما ما طلب الآخر، اس لیے کہ ایک ان میں سے کام کرتا ہے اور دوسرا اس سے طلب کرتا ہے کہ یہ کام کرو۔ فَكَأَنَّهُ گویا کہ یہ جو آخر ہے لِذَلِكَ فَاعِلٌ یہ بھی اس عمل کا فاعل ہے، کالمضاربۃ جیسے مضاربہ میں ہم نے کہا تھا کہ ایک پیسے دیتا ہے دوسرا عمل کرتا ہے، تو پیسے دینے والا بھی امر کرتا ہے کہ جاؤ میرے پیسوں سے کام کرو، تو گویا کہ وہ بھی اس کام میں حصے دار ہے۔ وَخَرَجَ بِالْمُعَامَلَةِ عَلَى الْأَرْضِ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ معاملہ ہے کس پر، زمین پر، اس سے خارج ہو گیا کون، خرجہ کا فاعل ابھی نہیں ہے، المساقات جو درختوں کو پانی دینا ہوتا ہے، اس میں بھی مثلا میرا باغ ہے، میں کسی کو کہتا ہوں کہ میرے باغ کو پانی دو، پھر اس سے جو آمدنی ہوگی اس میں اتنا حصہ تمہارا ہوگا۔ فَإِنَّهَا بِذَاتِ عَلَى الْأُصُولِ بتحقیق یہ جو مساقات ہے ذاتی طور پر یہ خود درختوں پر ہے، زمین پر کام کرنے کا نہیں ہے، اگرچہ تھوڑا بہت زمین میں بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ بالحصۃ بجار مجرور اس کا تعلق ہے خرجہ کے ساتھ، اور اس حصے والے لفظ کے ذریعے خارج ہو گیا اجارۃ الارض جب زمین کو کرائے پر دیتے ہیں لزراعت زراعت کے لیے، تو وہاں تو بھائی اجارے کا جو عوض ہوتا ہے وہ بالکل معین ہوتا ہے، جبکہ یہاں مزارعہ میں عوض معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے من ہوگا، بس اتنا معلوم ہے، چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، آدھا۔ اول اعم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زمین کو اجارے پر لیا گیا ہے، لیکن اعم یعنی ممکن ہے میں زراعت کروں، ممکن ہے میں اس میں مثلا جو ہے کیا ہے کوئی حوض بناؤں، ممکن ہے میں اس میں کچھ اور کروں۔ اذ لا تصح بحصۃ من الحاصل، تصح میں ایک ہی کی ضمیر جو اجارہ کی طرف جا رہی ہے، کہتے ہیں اجارہ صحیح نہیں ہے کہ ہم آمدنی میں سے کچھ حصہ اس زمیندار کو دے دیں۔ وقید الاجل اور یہ جو مدت کی قید لگائی تھی مصنف صاحب نے، فرماتے لے بیان الواقع یہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے قید لگائی تھی کہ بھائی حقیقت میں مضارع میں قید ہوتی ہے، ورنہ قید الاجل یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے۔ او تخصیص لصحیحت یا قید الاجل اس لیے لگائی تاکہ آپ کو کہہ دیں کہ بھائی یہاں پر ہم مضارعہ کو مخصوص کر رہے ہیں اس مضارعہ کے ساتھ جو صحیحہ ہوتی ہے، اور صحیحہ وہی ہوتی ہے جس میں مدت کی قید لگی ہوئی ہو۔ او استطراد لبعض شرائط، یہاں مصنف صاحب استطرادن یعنی ایسے ہی بس بات چھڑ گئی تو کچھ شرائط کو بھی یہاں تعریف میں بیان کر دیا۔ التی وہ شرائط یحصل بہا جن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے الکشف عن الماہیت کہ کشف ہو جائے کہ ماہیت مضارعہ کیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ذِكْرُهَا اگرچہ ان شرائط کو ذکر کرنا یہ نہیں ہے من وظائف تعریف، تعریف کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے کہ تعریف میں شرائط کو بھی جناب بیان کیا جائے۔ وَعِبَارَتُهَا عبارتها میں آپ یوں کہیں کہ وَإِجَابُهَا قبولها، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے مضارعہ کی عبارت، یعنی مضارعات دینے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہوں گے؟ زرعتک میں نے تجھے زراعت کے لیے دیا کیا زمین، مثلا زرعتک الارض، او عاملتک میں نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کہ تم میری زمین میں زراعت کرو، یا سلمتها میں نے تیرے حوالے کی زمین الیک، و شبہ ہو یا اس قسم کے الفاظ، بھائی کون سے؟ قبلتک ہذہ الارض میں نے تجھے قبول کرائی یہ زمین، ونحوہ یا مثلا جو ہے کیا ہے میں یہ زمین تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ تو اس میں زراعت کرے، لیکن من الصیغ الماضی اس میں ماضی کا صیغہ ہوگا، مضارع کا صیغہ نہیں چلے گا۔ دالت وہ صیغ جو دلالت کرتے ہیں علی انشاء العقد کہ یہاں پر بھائی ایجاد کر رہے ہیں یہ عقد زراعت کو صریحاً، کوئی اشارہ کنایہ نہ ہو بلکہ صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرے۔ والمشہور جوازها فرماتے مشہور یہ ہے کہ یہ مضارعہ جائز ہے بصیغت ازرع هذه الارض تم اس زمین میں زراعت کرو، ازرع فعل امر ہے تو کہتے ہیں کہ ازرع کے ساتھ بھی جو ہے کیا ہے صیغہ پڑھا جا سکتا ہے۔ استناداً اس مشہور والوں نے
اپنے دلیل یا اپنے فتویٰ کا حوالہ دیا ہے الا روایت، ایک روایت کی طرف، کاثرت دلالت، وہ دلالت اس مطلب پر نہیں کرتی، دلالت میں اس میں کوتاہی ہے، ان اخراج هذا العقد، کہ وہ اس حدیث اس عقد کو خارج کر دے جو کہ لازم ہے، ان نظائر ہی، اپنے جیسے عقود سے، یعنی اور عقود لازم تو فعل امر کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس روایت کی وجہ سے مضارعہ کو ہم ان عقود کے حکم سے خارج کر کے یہ کہیں کہ یہاں فعل امر جاری ہوگا، کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، فالمنع اوجہ، تو پھر یہاں پر منع کرنا جو ہے بہتر ہے کہ ہم کہہ دیں کہ فعل امر کے ساتھ یہ عقد واقع نہیں ہوگا۔ خوب، فَيَقْبَلُ الزَّارِعُ، چلے ایجاب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے زارع صاحب قبول کرے گا لفظاً، لفظی طور پر، مثلا قبل تو بھائی میں نے قبول کیا، الاقوا قول قوی کے مطابق، کہ غیر ہی کی ضمیر جگہ عقد مضارعہ، جیسے عقد مضارعہ کے علاوہ دوسرے عقود میں بھی قبول لفظی ہوتا ہے، وعقدها، مضارعہ کا عقد لازم، یہ لازم ہے، لعموم الامر بالوفا، اس لیے کہ جو وفا اور نبھانے کا امر آیا ہے کہ آپ عقود کے ساتھ وفاداری کریں، وہ عمومیت رکھتا ہے، یعنی بیع کو بھی شامل ہے تو مضارعہ کو بھی شامل ہے، دوسروں کو بھی شامل ہے، الا ما اخرجہ دلیل، مگر وہ عقود کہ جن کو دلیل نے خارج کر دیا لازم ہونے سے، وہ کون سے تھے؟ فرض کریں مضاربہ تھا، ولیس ھذا، جبکہ یہ عقد مضارعہ نہیں ہے، من ہو ما اخرج میں سے اجماعاً، اس پر اجماع کیا گیا ہے، یعنی اس عقد مضارعہ کو لزوم والے عقود سے خارج نہیں کیا گیا۔ وَيَصِحُ التَّقَایُلُ فِیہ، البتہ عقد مضارعہ میں تقایل صحیح ہے، تقایل باہم رضامندی کے ساتھ اس کو توڑیں، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ، اس لیے کہ یہ خالص ایک معاوضہ ہے، معاملہ ہے، فَيَقْبَلُهَا، یہ قبول کرتا ہے کس کو؟ تقایل کو، تقایل مصدر ہے تو اس کی طرف جو ہے جناب یہ ضمیر مؤنث کی پلٹ سکتی ہے، یا اکالہ کہیں، کل بیع، جیسے بیع بھی باہمی رضامندی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ وَلَا تَبْطُلُوا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، اچھا تبطلو، یہ مضارعہ باطل نہیں ہوتا اگر مالک الارض یا زارع میں سے کوئی ایک مر جائے، لأن ذالک، اس لیے کہ یہ عدم بطلان، من مقتضى اللزوم، یہ لزوم کے تقاضا میں سے کہ جو عقد لازم ہوگا کسی کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا۔ ثم ان کان المیت العامل، اگر مرنے والا جو ہے وہ عامل صاحب ہے، خوب، تو کیا ہوگا؟ قام وارثہ، تو اس عامل کے وارث جو ہے وہ قیام کریں گے مقامہ، عامل کی جگہ پر، کس بات میں؟ فی العمل، وہ جا کے کھیتی باڑی کا کام کریں گے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کے وارث یہاں ہیں نہیں، یہاں ہیں تو چھوٹے ہیں، کام نہیں کر سکتے، استأجر الحاکم علیہ، حاکم صاحب کوئی مزدور لے گا علیہ، کہ بھائی جاؤ تم کھیتی باڑی کا کام کرو، من مال ہی، عامل کے مال سے، بھائی اس کے جو میراث والا مال ہے اس سے اٹھا کے اس مزدور کو دیں گے، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو علی ما یخرج من حصتہ، جو اس عامل کا حصہ بنے گا اس سے جناب اس مزدور کو مزدوری دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكَ، مالک کو منصوب پڑھیں، کان میں ایک ہوا کی ضمیر جو میت کی طرف جا رہی ہے، اور اگر میت مالک ہے بقیت بحالہا، تو جناب یہ عقد مضارعہ اپنے حالت پہ باقی رہے گا، وَلَلْعَامِلِ الْقِيَامُ بِتَمَامِ الْعَمَلِ، اور عامل صاحب پر ہے کہ مکمل طریقے سے جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الْأَوَّلِ، اول سے استثناء کیا گیا ہے، اول یعنی جب عامل مر جائے تو ہم نے کہا عقد باطل نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت میں عقد باطل ہوگا، ما لو شرط، اگر پڑھیں گے تو علیہ العمل، اگر شرط پڑھیں پھر تو عملو پڑھیں گے۔ اب شرط کا ترجمہ کرتا ہوں، ما لو شرط، یعنی اگر صاحب الارض نے شرط کی ہو علیہ، عامل پر، العمل بنفسہ، کہ بھائی تمہیں بذات خود یہ کام کرنا ہے، خوب، فمات قبلہ، تو یہ جو ہے کیا ہے اس عمل سے پہلے مر گیا، تو ایسی صورتحال میں یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر شرط پڑھیں یعنی شرط کی گئی ہے اس عامل پر عمل کی،
اور وہ عمل سے پہلے مر گیا تو بھی یہ عقد جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔